فجزاک الرحمن فی الدارین۔ ان کے بعد اس محفل کی آخری مقررہ یسریٰ بنت یوسف مدعو ہے، جو کہ دعویٰ اول کی طالبہ ہے، جن کی تقریر کا عنوان ہے مات ایک بہترین واعظ و ناصح۔ وہ آئے اور اپنی تقریر کو پیش کرے۔ فلتتفضل مشکورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذی وقار صدر مجلس، مشفق معلمین و معلمات، عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس بزم سعید میں میرا موضوع سخن ہے موت ایک بہترین واعظ و ناصح۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ وہ انسان امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، جھونپڑی میں رہنے والا ہو یا عالیشان محل میں، موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اگر انسان کو اپنی موت کا دن یاد رہے تو اس کے اندر تکبر، غرور، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور دنیاوی لالچ ختم ہو جاتی ہے۔ موت سے بچ کر کوئی انسان کیسا بھاگ سکتا ہے؟ جیسا کہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 57 میں رب العالمین کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ معزز سامعین و سامعات، موت ضرور آ کر ہی رہے گی، کسی حال میں ٹلنے والی نہیں ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہیں، کیونکہ موت کو یاد کرنا اور اس کو یاد رکھنا لذتوں میں کمی پیدا کرتی ہے۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حاتم اللذات، تم لوگ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ معزز سامعین و سامعات، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن موت آ کر ہمیں اندھیری قبر میں تنہا چھوڑ جائے گی۔ یہ خوبصورت لباس، لذیذ کھانا، عیش و آرام سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں اتنا چاہنے والی ہستیاں صرف ایک سفید کپڑے میں مٹی کے نیچے تنے تنہا چھوڑ جائے گی۔ وہ لوگ جن کی خوشی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر ترجیح دی ہوگی، وہ ہمیں چند دنوں کے بعد بھول کر دوبارہ دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو جائیں گے اور ہم اس اندھیری قبر میں تنہا رہ جائیں گے۔ جیسا کہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 11 میں رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تھوڑی بھی مہلت نہیں دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے بخود ہی واقف ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے زندگی سے پہلے موت کے وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ معزز سامعین و سامعات، بڑی حسرت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنے کندھوں پر کئی جنازے اٹھا چکا ہو اور اپنے ہاتھوں سے کئی مردوں کو دفن کر چکا ہو اور اپنی آنکھوں سے قبرستان کی کئی خطرناک مناظر دیکھ چکا ہو اور اپنے کانوں سے اچانک موت کے واقعات سن چکا ہو، تو پھر بھی وہ اپنے موت سے غافل نہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، بالکل اسی طرح آخرت کا سفر ہے جس کا آغاز موت سے ہے اور اس کی پہلی منزل قبر ہے، اور اس منزل میں نہ کوئی دوست کام آئے گا اور نہ کوئی رشتے دار ساتھ دیں گے، اور اس کے بعد آنے والے تمام منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک ہیں۔ اس سفر سے آخر ہم کیوں غافل ہیں؟ موت کو یاد کر کے خوف و غفلت سے بدل کیوں نہیں ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ دنیا کی محبت اور اس کی لذتوں میں ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں۔ جس طرح ہمارے باپ و دادا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اسی طرح ہمیں اس دنیا کو الوداع کہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم فنا ہونے والی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت کی زندگی کو بھول بیٹھے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 15 تا 16 میں رب العالمین کا ارشاد ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم
آخرت سے پہلے کے وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ہم موت جیسی وعیش چیز کو لازم پکڑ کر اپنا سفر طے کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے اور ہمیں ہر وقت موت کو یاد کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.